السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ایک اور چھوٹے سی خوبصورت سی پیاری سی اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آئی ہوپ سو آپ کو اچھی لگے گی۔ میری 15 سالہ دلہن بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی اس کے پیریڈ شروع ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا۔ اس لڑکی کی شادی کر دی گئی تھی۔ وہ بہت چھوٹی اور معصوم تھی۔ میں بہت قریب جا کر بیڈ پر بیٹھا اور اس کی ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تو وہ اچھل کر پیچھے ہٹ گئی اور مجھ سے کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے تو سنا تھا شوہر شادی کی رات دلہن کو گفٹ دیتا ہے اور لائٹ بند ہو جاتی ہے، پھر صبح ہو جاتی ہے، لیکن تم یہ سب میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا، اصل کھیل تو شادی کی رات لائٹ بند ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ سن کر وہ تھوڑا ڈر گئی۔ اب مجھے اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل لگ رہا تھا، اس لیے میں وہیں بیڈ پر لیٹ کر زور سے میری مرضی کے خلاف پورے گھر والوں نے مل کر میری شادی کروا دی تھی۔ لیکن یہ نہیں تھا کہ میں کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ میں شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ علیزہ کی عمر بہت ہی کم تھی۔ میرے گھر والوں نے اس لڑکی کی عمر تک نہ دیکھی۔ اتنی کم عمر لڑکی سے میری شادی کروانا چاہتے تھے۔ میں اتنی کم عمر لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن گھر والوں نے میری ایک نہ سنی۔ علیزہ جو کہ میری بھابھی کی ہی بہن تھی، تو میری شہینہ بھابھی کی بہن علیزہ سے میری شادی کر دی گئی۔ کمرے میں علیزہ دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میں سلام کر کے اندر داخل ہو گیا۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ میں پہلے شادی تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن شادی کے بعد مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ جذبات پر قابو پانا مجھے مشکل لگ رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی قریب جا کر اس کی نرم و ملائم گلابی ہونٹوں کو اپنی انگلی سے چھوا تو میری انگلیاں اس کے ہونٹوں پر لگتے ہی اس کے ہونٹ کانپنے لگے تھے۔ تو اس نے جھٹکے سے میرا ہاتھ پیچھے کیا اور مجھ سے کہنے لگی، یہ کیا بے شرمی ہے؟ ہاتھ پیچھے کرو اپنا۔ تو میں نے بھی جھٹ سے بولا، کیوں کروں میں اپنا ہاتھ پیچھے؟ اب بیوی بن چکی ہو میری، اور ویسے بھی بہت شوق تھا تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا۔ اور اسٹیج پر مسکرا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب تمہیں بھی تو پتہ چلے کہ شادی کی رات شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ آج تو میں تمہاری چیخیں نکلوا کے ہی دم لوں گا۔ ہوش تو تمہارے تب اڑ جائیں گے جب میں تمہارے بے حد قریب آ کر یہ سب کچھ۔ میں اسے کہہ ہی رہا تھا کہ میری باتیں سن کر وہ بہت گھبرا گئی تھی اور کہنے لگی، دیکھو میں ایسی بیہودہ باتیں سننا پسند نہیں کرتی۔ مجھے ایسی بے شرمی بالکل بھی پسند نہیں آئی، اس لیے تم میرے قریب آنے کی بھی کوشش مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ سے کھڑی ہو گئی اور بہت گھبرا رہی تھی۔ تو علیزہ کہنے لگی کہ مجھے بھی تم دودھ پیتی بچی نہ سمجھو، مجھے بھی پتہ ہے کہ شادی کی رات شوہر کیا کیا کرتا ہے۔ یہ سن کر مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا، شوہر ایسا کیا کیا کرتا ہے دلہن کے ساتھ؟ مجھے بھی تو بتاؤ۔ وہ جس قدر بولی تھی مجھے نہیں لگتا تھا اسے شادی کی رات کے بارے میں کچھ بھی پتہ ہوگا۔ کہنے لگی، شادی کی رات تو شوہر اپنی بیوی کو منہ دکھائی کا تحفہ دیتا ہے۔ میں نے کہا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگی کہ پھر شوہر ایک لمبا لیکچر سناتا ہے کہ اس کی امی ابو کا خیال رکھنا، اس کی خدمتیں کرنا اور ان کا ہر حکم ماننا وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے کہا، ارے واہ، تمہیں تو اتنا بڑا لیکچر دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی مجھے، اور تمہیں تو سب پتہ ہے، کم عمری میں ہی بہت سمجھدار ہو تم۔ ہاں، سمجھدار تو میں ہوں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اپنی ساس سسر کو اپنے قابو میں کیسے کرنا ہے۔ یہ سن کر تو مجھے تعجب بہت ہوا اور میں حیرانی بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے پھر سر جھٹکا اور اسے کہنے لگا، اچھا چلو، یہ تو تمہیں سب کچھ پتہ ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، لائٹ بند ہو جاتی ہے اور صبح ہو جاتی ہے، بس اتنا ہی میں نے ڈراموں میں دیکھا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر میں بے ساختہ اس کو گھور کر رہ گیا۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس کھینچ لیا اور اسے کہنے لگا کہ اصل کھیل تو شادی کی رات لائٹ بند ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اور میرا ہاتھ اس کے پورے وجود پر پھسلنے لگا۔ وہ میرا ہاتھ اپنے جسم پر محسوس کر کے کچھ گھبرا رہی تھی۔ وہ میری باتیں سن کے پھر میں نے اسے کہا کہ تم چینج تو کرو میری چھوٹی سی جان، پھر تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ میں نے اس کے گال پر چھوٹی سی چٹکی کاٹ کر کہا تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ پھر میں نے اسے الماری میں سے ایک نائٹی اٹھا کر دی اور کہا، یہ پہن کر آؤ، اور وہ نائٹی لے کر واش روم میں چلی گئی۔ چینج کر آئی تو میک اپ دھل چکا تھا اور اس سرخ جالی دار نائٹی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود اس نائٹی میں عیاں ہو رہا تھا۔ پھر وہ اپنے کھلے بالوں کی چٹیاں بنانے لگی تو میں نے اسے کہا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بالوں کو کھلا ہی چھوڑ دو، یہ کھلے بال بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں۔ پھر اس کا بازو تھوڑا سختی سے پکڑا اور اسے بیڈ پر لے گیا۔ اس وقت کمرے میں گھوپ اندھیرا تھا۔ میں نے کہا، ہاں مس علیزہ، اب تم تیار ہے نا؟ کیونکہ اصلی کھیل تو اب شروع ہونے والا ہے۔ تو وہ میری بات سن کر بہت گھبرا گئی اور کہنے لگی، نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ابھی سے کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ میں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں ہے، اور تم ابھی سے اتنا ڈر رہی ہو؟ جب تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کروں گا تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ تب تک تمہاری چیخیں نکلیں گی۔ شادی بیاہ گڈے گڈی کا کھیل تھوڑی ہے، بڑا کچھ سہنا پڑتا ہے ایک لڑکی کو۔ میں اسے ڈرانا چاہتا تھا، بجائے اسے اعتماد دینے کے۔ میں اسے شادی کے رشتے سے خوفزدہ کرنا چاہتا تھا تاکہ علیزہ نامی یہ لڑکی گھر ہی نہ بسا سکے، اور میں اپنے گھر والوں پہ یہ ثابت کر سکوں کہ ایک ہی گھر سے 2 بہنیں لانا ان کا غلط فیصلہ تھا، وہ بھی
وہ کہنے لگی نہیں مجھے لائٹ بند نہیں کرنی، میں لائٹ جلا کے ہی سوں گی۔ میں نے اس کے دونوں بازو پکڑ لیے اور کہا کہ ایسے کیسے علیزہ، یوں تو نہیں ہوگا، نہ جانی لائٹ تو بند کرنی پڑے گی۔ اگر تمہیں لائٹ بند کرنے کے پیچھے کی کہانی بھی تو پتہ چلنی چاہیے، کیا کیا ہوتی ہے۔ شادی کا بہت شوق تھا نا تمہیں، اچھے کپڑے، زیورات، منہ دکھائی، مہنگے تحفے، یہ سب دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اصل حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اور وہ میں تمہیں آج بتاؤں گا۔ میں نے لیمپ آف کیا اور بڑی زور سے اس کی کلائی پکڑی، اسے اپنے قریب کیا، جیسے ہی اسے اپنے سینے سے لگایا، اسے سینے کے ساتھ زور سے بھینچا۔ وہ چلا اٹھی، فوراً سے مجھ سے پیچھے ہٹ گئی اور لیمپ آن کر دیا۔ کہنے لگی مجھے آپ ہی کے پاس جانا ہے۔ وہ بے حد گھبرا چکی تھی، اب تو آنسو بہانے لگی تھی۔ میرا مقصد بھی پورا ہو گیا تھا، میں اسے ڈرانا ہی چاہتا تھا۔ میں نے کہا چلو چلو نخرے مت دکھاؤ، لیٹو یہاں ورنہ میں سختی کروں گا۔ ابھی میں پیار سے سب کچھ کر رہا تھا، حالانکہ میں نے اسے بڑی سختی سے خود کے ساتھ بھیجا تھا۔ وہ فوراً سے کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس نے انور بھائی کا دروازہ بری طرح سے کھٹکھٹایا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ بہت شوق تھا نا میرے بھائی کو شادی کا، ان کی خود غرضی کا انہیں منہ توڑ جواب اب ملے گا۔ انور بھائی کے ساتھ ساتھ میری اماں ابا کے کمرے کا بھی دروازہ کھلا۔ میں بھی کمرے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ وہ آپ ہی ساتھ لگے روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگی آپ ہی مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے۔ یہ سن کر انور بھائی کا منہ حیرت سے کھلا۔ بھابھی علیزہ کے رونے سے پریشان تھی۔ کہنے لگی کیا ہوا تمہیں؟ علیزہ کہنے لگی میں سلمان کے کمرے میں نہیں سوں گی، مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے۔ انور بھائی بے حد پریشان نظر آ رہے تھے۔ شہینہ بھابھی اس سے وجہ پوچھنے لگی، لیکن وہ کیا وجہ بتاتی؟ اس نے بتایا کچھ نہیں۔ علیزہ تو بھابھی کے کمرے میں چلی گئی اور بیڈ پر جا کے بیٹھ گئی۔ میری والدہ کہنے لگی سلمان اسے کیا ہوا؟ شادی پہ تو بہت خوش تھی۔ میں نے کہا بہت شوق تھا آپ کو چھوٹی لڑکی سے شادی کرنے کا، اب دیکھ لیں اس کا بچپنا، ہاتھ پکڑا نہیں واویلا مچا دیا، سنبھالیں اب خود اسے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ کے بیڈ پر لیٹ گیا اور سکون کی گہری سانس لی۔ اس سے پہلے کہ میں سوتا میرے بھائی انور بڑے غصے سے تکیہ پکڑے میرے کمرے میں زور سے بیڈ پر پھینکا اور بیٹھ گیا۔ میں نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا۔ کہنے لگا ہاتھ ہلکا نہیں رکھ سکتے تھے بیوی پہ؟ میں نے کہا میں نے تو بس ہاتھ پکڑا تھا بھائی، اب کیا ہاتھ بھی نہ پکڑتا؟ مجھے کیا پتا تھا وہ تماشا کھڑا کر دے گی۔ وہ کہنے لگے میری رات کالی ہو گئی تمہاری وجہ سے۔ میں نے کہا میں نے کیا کیا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ ارے جب 17 سال کی لڑکی کو دلہن بنا کے کمرے میں بھیجیں گے تو یہ سب کچھ تو ہوگا نا۔ عقل اسے ہے نہیں، وہ تو شادی بس اس لیے کر رہی تھی کہ منہ دکھائی میں مہنگے مہنگے تحفے ملیں گے، نئے نئے کپڑے پہنوں کے ملیں گے۔ اسے تھوڑا بہت بھی نہیں معلوم کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ رات آپ کی نہیں میری بھی کالی ہوئی ہے، اس لیے چپ چاپ سو جائیں۔ یہ کہہ کر میں نے بلب آف کیا اور سو گیا، لیکن بھائی کو تو شاید نیند نہیں آ رہی تھی، کروٹوں پر کروٹیں بدلے جا رہے تھے۔ میں نے کہا بھائی سکون سے سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو۔ کہنے لگا تجھے نیند آ رہی ہے بدو کہیں کا، بیوی کو کچھ وقت ہی دے دیتا، میری رات تو کالی نہ ہوتی۔ میں نے دل میں کہا آپ کی بے رخی کا یہی جواب ہونا چاہیے۔ میں روتا رہا، کہتا رہا بھائی پلیز میرے لیے کچھ نہ کچھ کرو، لیکن نہیں، اب مزہ آ رہا ہے نا جب بیوی کے بغیر شادی کی رات گزارنی پڑے گی۔ بہت اچھا ہوا، یہ تو شروعات ہے، دیکھے تو صبح صحیح ان نادان لڑکیوں کو میں کتنا ڈراتا ہوں، اس نادان لڑکی کو میں کتنا ڈراتا ہوں۔ روز آپ کے کمرے میں ہی سوئے گی اور آپ یہاں میرے کمرے میں۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے ماں باپ کی اس بات کو جھٹلا کے رکھوں گا کہ گھر سے 2 بہنیں لانی ہی نہیں چاہیے اور اگلی 7 پشتوں تک کوئی بھی یہ غلطی نہیں کرے گا۔ بہرحال اگلی صبح شہینہ بھابھی اور علیزہ دونوں ہی کمرے سے ایک ساتھ باہر آئیں۔ امی ناشتہ بنا کے رکھ چکی تھی۔ میرے بھائی کا موڈ بڑا خراب تھا، بار بار شہینہ بھابھی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بیچاری نظریں چرا رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہوں کہ میرا کیا قصور ہے۔ علیزہ جب بھی مجھے دیکھتی تو میں اسے گھورنے لگتا، وہ فوراً سے گھبرا کے نظریں نیچے کر لیتی۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے دل میں اپنا خوف برقرار رکھوں تاکہ وہ میرے قریب اور کمرے میں آنے کی کوشش ہی نہ کرے۔ میں تو اپنے دل میں بڑا مطمئن تھا کہ اب یہ لڑکی میرے کمرے میں نہیں آنے والی۔ پورا دن وہ بھابھی کے کمرے میں ہی رہی اور بھائی پورا دن لان میں جلے پیر کی بلی بنا چکر کاٹتا رہا کہ 2 گھڑی اس کو بھی بیوی کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ لیکن میں بڑا خوش تھا، بڑے مزے سے اپنے کمرے میں رہا، پھر دل کیا تو دوستوں میں چلا گیا۔ شام کو ولیمے کی دعوت تھی، ولیمہ بھی ہو گیا، لیکن آج انور بھائی بڑے غصے میں بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھ کر میری ہنسی ہی نہیں رک رہی تھی۔ علیزہ میرے پاس بیٹھی تھی، میں نے اس کا بازو پکڑا، زور سے دبایا اور اس کے کان قریب جا کر کہا بچو کل تو بچ گئی تھی، آج کیا کرو گی؟ کب تک بچو گی مجھ سے؟ آنا تو اب تمہیں میرے ہی کمرے میں، اور آج تو تم ویسے بھی بڑی پیاری لگ رہی ہو، آج تو میں واقعی تمہیں کچا کھا جاؤں گا۔ خلاف توقع بالکل چپ چاپ گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ کل والی شوخیاں ساری اس کی ایک رات میں ختم ہو چکی تھیں۔ وہ بار بار میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ولیمہ بھی اپنے اختتام پر پہنچ گیا۔ انور بھائی نے شہینہ بھابھی کو صاف کہہ دیا تھا کہ آج تمہارے کمرے کا دروازہ کوئی پیٹے یا توڑ دے، تم دروازہ نہیں کھولو گی۔ اس لیے وہ علیزہ کو سمجھا رہی تھی کہ دیکھو اس طرح سے نہیں کرتے، لیکن وہ اپنی آپی کے دونوں ہاتھوں کو پکڑے لاؤنج میں بیٹھی تھی۔
وہ کہنے لگی مجھے نہیں جانا اس کے کمرے میں، مجھے اسے بہت ڈر لگتا ہے۔ بھابھی اسے سمجھانے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ وہ کہنے لگی آپ کو نہیں پتہ نا، مجھے پتہ ہے، میں نہیں جاؤں گی، مجھے نہیں کرنی کوئی شادی وادی، مجھے آپ ابا کے گھر بھجوا دیں، میں وہاں رہ لوں گی۔ دیکھو یہ سب اب تو نہیں ہو سکتا نا، دیکھو اس وقت تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، تم نے کہا تھا ٹھیک ہے تمہیں شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے کیا پتہ تھا یہ ہوتی ہے شادی، مجھے نہیں پتہ، میں نہیں جاؤں گی سلمان کے کمرے میں۔ انور بھائی اپنے کمرے کے دروازے کے پاس ہاتھ باندھے کھڑے شہینہ بھابھی کو گھورے جا رہے تھے، اور وہ بار بار نظریں چرا کر علیزہ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، اسے سمجھا رہی تھی کہ سلمان تو تمہیں کچھ نہیں کہے گا، کچھ تو عقل مندی کا مظاہرہ دکھاؤ، کیا بچپنا ہے۔ علیزہ دیکھو اس طرح نہیں ہوتا، لیکن وہ رونے لگی، کہنے لگی نہیں نا آپی پلیز مجھے گھر بھجوا دیں، میں اپنے کمرے میں ہی تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن اندر سے سارا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے شہینہ بھابھی نے اسے سمجھا بجھا کے اپنے کمرے کا رخ کیا، لیکن وہ کمرے میں نہیں آ رہی تھی، باہر صوفے پر بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑے جا رہی تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی کہ جیسے کمرے میں آئے گی تو اس کی جان نکل جائے گی، یہ دیکھ کے میں بڑا مطمئن تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس قدر خوفزدہ ہو جائے گی۔ وہ چپ چاپ کمرے میں آئی، مجھ سے بات کیے بغیر اس نے الماری کھولی، اس نے کمرے کا دروازہ تک بند نہیں کیا، الماری میں سے اپنا ایک لباس نکالا اور واش روم میں چلی گئی۔ میں اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ وہ باہر آئی تو بالکل سادگی میں تھی، پھر آہستگی سے اپنا تکیہ لحاف اٹھایا باہر جانے لگی۔ میں نے کہا تم کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میں لاؤنج میں سوؤں گی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں سونا۔ میں نے کہا مرضی ہے تمہاری، اچھا یہ لائٹ بند کر دو اور دروازہ بند کر کے جانا ٹھیک ہے۔ وہ فوراً سے مان گئی، یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتی تھی، زیادہ تر وقت اس کا شہینہ بھابھی کے ساتھ گزرتا تھا یا پھر میری امی کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ بیٹھی رہتی، گپیں مارتی رہتی، ہنستی رہتی، لیکن جیسے ہی میں آفس سے آتا مجھے دیکھ کر اسے جیسے سانپ سونگھ جاتا۔ شہینہ بھابھی نے تو کچن سنبھال لیا تھا لیکن وہ مہارانی کچن کا کوئی کام نہیں کرتی تھی، بس اس کا ایک ہی کام تھا میری اماں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا، ہنسنا، لطیفے سنانا۔ ابا بھی اس کی کمپنی میں بڑے خوش رہتے تھے، جب سب سو جاتے تو وہ لاؤنج کے صوفے پر آرام سے سو جاتی اور پھر صبح سب کے اٹھنے سے پہلے بس کمرے میں آ کے تکیہ پھینک دیتی، لیکن کمرے کے اندر نہیں آتی تھی۔ 15 دن گزر گئے تھے، ابا نے کہا کہ سب سے پہلے ہنی مون پر انور اور شہینہ جائیں گے، جب وہ واپس آ جائیں گے پھر سلمان اور علیزہ کو بھجوا دیں گے۔ بھائی اور بھابھی تو بہت خوش تھے، لیکن علیزہ بڑی اداس ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی آپی آپ ابھی کیوں جا رہی ہیں؟ مجھے بھی ساتھ لے جائیں، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی گھوم کر آ جاؤں گی، مجھے سلمان کے ساتھ نہیں جانا۔ شہینہ بھابھی اسے سمجھاتے ہوئے جا چکی تھی، اب یہ ہوا تھا کہ وہ انور بھائی کے کمرے میں جا کے سو جاتی تھی، لیکن مجھے کچھ ہونے لگا، ظاہر ہے میری بیوی تھی، شروع میں تو ابا اور انور بھائی کی وجہ سے میں نے یہ سب کر دیا، لیکن اب دل چاہتا تھا وہ کمرے میں آئے، مجھ سے باتیں کرے، کچھ فطری سے جذبات بھی تھے جو اب تنگ کرنے لگے تھے، لیکن جس قدر میں اسے خوفزدہ کر چکا تھا تو وہ مجھے دیکھتے ہی خوف کھانے لگتی۔ ایک بار مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے سوچا کہ مجھے علیزہ سے اپنے رویے کی معافی مانگ لینی چاہیے اور اسے اپنے کمرے میں لانا چاہیے، اسے وہ پیار اور وہ سب کچھ دینا چاہیے جس کی وہ حقدار ہے، اور میں بھی کب تک اس سے دور رہ سکتا تھا؟ آخر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ پھر میں اپنے کمرے سے باہر آیا، میں نے انور بھائی کے کمرے کا لاک گھمایا تو دروازہ لاک تھا، میں نے ہلکی سی دستک دی لیکن اندر بالکل خاموشی تھی، میں نے پھر ہلکی سی دستک دی لیکن نو ریسپانس۔ میں نے کمرے کی کھڑکی کھولی تو وہ بے خبر بیڈ پر سوئی ہوئی تھی، اس کے بالوں کی آوارہ لٹیں ہوا سے اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی، اس کے حسن کو اور بھی زیادہ دوپالا کر رہی تھی، شاید میری نظر بدلنے لگی تھی، بس میں نے سوچا بہت ہو چکا، میرا غصہ تو کب کا ختم ہو چکا تھا، میں بھی چاہتا تھا میری زندگی نارمل لائف کی طرف آئے۔ انور بھائی کو گئے ہوئے بھی آج 8 دن ہو گئے تھے اور مزید 8 دن ان کی واپسی تھی، پھر مجھے علیزہ کے ساتھ جانا تھا، میں چاہتا تھا اس سے پہلے میں علیزہ کے ساتھ دوستی کر لوں۔ میں نے دھیرے سے علیزہ کو آواز دی لیکن وہ بڑی گہری نیند میں سو رہی تھی، کمرے کی کھڑکی اتنی بڑی نہیں تھی کہ میں اس سے اندر جا سکتا، اس لیے میں نے شیشے کو کھٹکھٹایا، اٹھو، یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں میری آواز اماں ابا کے کمرے میں نہ چل جائے۔ مشکل ہی اس نے اپنی خمار آلودہ آنکھیں کھولی، مجھے کھڑکی کے پاس دیکھ کے وہاں آ گئی، مجھ سے کہنے لگی کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کیا تماشا بنا لیا تم نے، چلو اپنے کمرے میں آؤ، لیکن یہ سن کر وہ پھر سے گھبرانے لگی، وہ مجھ سے کہنے لگی مجھے نہیں آنا، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا علیزہ اچھا آئی ایم سوری، میں تمہارے ساتھ کوئی بھی حرکت نہیں کروں گا، بس تم میرے ساتھ کمرے میں آؤ، لیکن وہ نفی میں سارے لانے لگی اور کہنے لگی نہیں۔ میں اپنے کمرے میں آ کے اپنا جی جلانے لگا کہ اپنے پاؤں پر کلاڑی تو میں نے خود ماری ہے، اب وہ کمرے کی کھڑکی، دروازے سب کچھ بند کر کے سوتی تھی، البتہ کھانا اسے ٹیبل پر میرے پاس ہی بیٹھ کے کھانا پڑتا تھا، ہم ابا سامنے بیٹھے ہوتے تھے، جیسے ہی وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتی میں اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ جاتا، ورنہ جب تک شہینہ بھابھی تھی تو وہ ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میری پلیٹ میں چاول ڈال دو، اس نے پلاؤ میری پلیٹ میں ڈال دیا، میں نے اپنا پیر اس کے پیر کے اوپر رکھ دیا، وہ بری طرح سے جیم کی، باقی سب میری طرف دیکھ لگے، میں نے بھی اس پر ایک نظر ڈالی، وہ میرے پاؤں کے نیچے سے اپنا پاؤں ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے بھی پیر کو غصے سے دبانا شروع کر دیا۔
اپنے پیر کا انگوٹھا اس کے پاؤں سے اپنے پاؤں سے ہوتا ہوا اوپر کی جانب لے جانے لگا۔ وہ اپنا پاؤں پیچھے کرتی تھی، میں بھی اس کے پاؤں تک پہنچ جاتا تھا۔ وہ اس قدر نروس تھی کہ کھانا ٹھیک سے نہیں کھا پا رہی تھی۔ جب سے شہینہ بھابی گئی تھی سارا کام اسی کے سر پر آ گیا تھا۔ اماں سے پوچھ پوچھ کے کھانا بنا لیتی تھی اور ٹھیک ہی بناتی تھی۔ رات کو جب سب لاؤنج میں تھے، وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ میں چپ چاپ کچن میں گیا، فریج میں سے پانی کی بوتل نکالی، گلاس میں ڈال کے پانی پینے لگا۔ وہ برتن دھونے میں مصروف تھی۔ پانی پینے کے بعد میں اس کے بالکل پیچھے آ کے کھڑا ہوا اور پیچھے سے اسے اپنے اثار میں لیا۔ وہ بری طرح سے اچھلی۔ پیچھے پلٹ کے دیکھا تو میں اس کے کندھے پہ اپنا سر رکھ چکا تھا۔ میں نے کہا مجھ سے اتنا بھاگتی کیوں ہو؟ شوہر ہوں تمہارا۔ کہنے لگی سلمان مجھے چھوڑیں پلیز۔ میں نے کہا شرافت سے آج کمرے میں آ جانا، ویسے بھی کل شہینہ بھابی اور انوار بھائی واپس آ رہے ہیں، پھر تو تمہیں میرے ساتھ ہنی مون پر جانا ہی پڑے گا۔ وہاں کیا کرو گی علیزہ؟ اگر آج تم کمرے میں نہیں آئی تو کل تو تمہیں آنا ہی پڑے گا، پھر میرے ساتھ ہنی مون پر بھی جانا پڑے گا۔ یاد رکھنا گن گن کے بدلے لوں گا تم سے۔ پتہ نہیں کیوں میں اس سے غلط بات کر دیتا تھا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ چلانے لگی۔ میں نے فوراً اسے چھوڑ دیا۔ اماں ابا دونوں کچن میں آگے کہنے لگے کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ وہ کاکروچ۔ اماں کہنے لگی کہاں سے؟ کہنے لگی ابھی شیلف پہ تھا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ میں سمجھ گیا مجھ سے پیچھے چھڑانے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے روز شہینہ بھابی اور انوار بھائی بھی آ گئے۔ شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن محترمہ تھی کہ میرے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ سب کے سونے کے بعد وہ لاؤنج میں تکیہ رکھ کے لیٹ گئی۔ تبھی میں کمرے سے باہر آیا اور اس کی کلائی پکڑی۔ میں نے کہا شرافت سے کمرے میں چلو۔ کہنے لگی میں نے نہیں جانا، اگر آپ نے زبردستی کی تو میں چلانا شروع کر دوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلاؤ، شوق سے چلاؤ۔ یہ کہہ کے میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور زبردستی اسے کمرے میں لے گیا۔ کمرے کی لائٹ بند کی اور اسے بیڈ تک لایا ہی تھا کہ انوار بھائی کے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ وہ اماں کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ اماں نے دروازہ کھولا تو وہ کہنے لگے شہینہ کی طبیعت بہت خراب ہے، اماں آ کر دیکھیں اسے کیا ہوا ہے۔ بات کچھ ایسی تھی کہ مجھے علیزہ کو چھوڑنا پڑا۔ وہ ابھی فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ شہینہ بھابی کی الٹی نہیں رک رہی تھی۔ میری اماں نے علیزہ سے کہا جاؤ لیمو پانی بنا کر لے آؤ۔ وہ لیمو پانی بنا کے لائی، بھابی کو پلایا، پھر اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو معلوم ہوا کہ شہینہ بھابی امید سے ہو چکی تھی، لیکن ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا تھا۔ خوشی کی خبر تھی، اس لیے میں بھی خوش تھا کہ چلو چاچو بن جاؤں گا۔ اسی لیے ہمارا ہنی مون کینسل ہو چکا تھا، کیونکہ سارے کام کی ذمہ داری علیزہ پر پڑ چکی تھی۔ شہینہ بھابی کو کمرے تک کھانا بھی وہی دینے جاتی تھی، سنبھالتی بھی وہی تھی، کیونکہ ان کی صحت ٹھیک نہیں رہتی تھی، پورا دن گھن چکر سی بن جاتی تھی۔ اب تو مجھے اس پر ترس آنے لگا تھا۔ بہت کم عمری میں اس پر بہت بڑی ذمہ داریاں آن پڑی تھیں، پھر اس پہ میرا اس کے ساتھ رویہ بھی اچھا نہیں تھا۔ مجھے خود پر افسوس ہونے لگا، بیچاری تھک جاتی تھی، پھر اسے صوفے پر سونا پڑتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ دیکھو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تمہیں ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا، لیکن پلیز بیڈ پر آرام سے سو جایا کرو، کچھ نہیں کہوں گا تمہیں۔ کہنے لگی لائٹ تو بند نہیں کریں گے؟ میں نے کہا نہیں کروں گا۔ اس کے بعد سے میں کچن میں اس کے کام میں بھی مدد کروا دیتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے کہا علیزہ مجھ سے دوستی کرو گی؟ کہنے لگی نہیں، مجھے آپ سے دوستی نہیں کرنی، آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔
میں نے کہا کیوں، میں کیوں اچھا انسان نہیں ہوں، اب تو میں تمہاری ہیلپ بھی کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگی وہ تو کرتے ہیں لیکن پھر بھی مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو اب تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگے گا، میں تمہارا دوست بن جاؤں گا نا اسی لیے۔ کہنے لگی آپ زور سے مجھے اپنے ساتھ تو نہیں لگائیں گے؟ اس دن میرا سانس بھی رک گیا تھا۔ میں نے کہا نہیں لگاؤں گا، تم بس مجھ سے دوستی کر لو۔ کہنے لگی میرے قریب تو نہیں آئیں گے؟ میں نے کہا نہیں، قریب بھی نہیں آؤں گا جب تک تم نہیں جاؤ گی۔ وہ میری بات مان گئی، اب مجھ سے باتیں کرنے لگی، کچھ بے تکلف بھی ہو جاتی تھی، ہنستی بھی تھی۔ رات کو جب سارے کام کر کے فارغ ہوتی تو میں اسے موٹر سائیکل پر باہر لے جاتا، اسے آئس کریم کھلا کے لاتا۔ کافی اچھی لڑکی تھی۔ میں اب مان چکا تھا کہ جانے انجانے میں اس کے ساتھ غلط کر بیٹھا تھا۔ 9 مہینے کا عرصہ بھی گزر گیا۔ شاہینہ بھابی کو ایک بار بہت درد اٹھا، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے مجھے اور علیزہ کو بھائی اور بھابھی کے ساتھ جانا پڑا۔ ہم دونوں بھی بہت منتظر تھے کہ دیکھو کیا ہوتا ہے، بیٹا یا بیٹی۔ لیکن جب ڈاکٹر نے باہر آ کر ہمیں ایک ایسی خبر سنائی کہ ہمارے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگے کہ مسٹر انوار آپ کا بیٹا ہوا ہے، لیکن آپ کی بیوی کو ہم نہیں بچا سکے۔ یہ سننا تھا کہ ہمیں اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ انوار بھائی تو یوں تھے جیسے سانس لینا بھول گئے ہوں۔ یہی حال علیزہ کا بھی تھا۔ کہنے لگے ڈاکٹر یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، آپ بتائیں ہاں میری بیوی کو کیا ہو سکتا ہے، وہ تو ٹھیک تھی ابھی۔ وہ کہنے لگی کہ ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، اس لیے سب کچھ بہت آنن فانن ہو گیا، ہم پر تو جیسے قیامت ٹوٹ گئی۔ علیزہ کی، انوار بھائی کی، امی کی، سب کی بہت بری حالت تھی۔ پہلی بار میں نے بھائی کو یوں پھوٹ پھوٹ کے روتے دیکھا تھا۔ میں خود بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ ایک طرف میں بھائی کو سنبھال رہا تھا تو دوسری طرف علیزہ کو، دونوں ہی میرے قابو سے باہر تھے۔ یہ خبر جب میں نے ابا کو سنائی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ اماں ابا دونوں ہاسپٹل پہنچ گئے۔ ابھی تک بچہ نرس کے پاس تھا کیونکہ میں تو ان دونوں کو سنبھالنے میں لگا ہوا تھا۔ اماں آئی تو علیزہ ان کے گلے لگ کے رونے لگی۔ یہ خبر جب شاہینہ بھابی کے میکے میں گئی تو ان پر بھی قیامت ٹوٹ پڑی۔ بہرحال وقت تھا جو گزر گیا، لیکن ہمارے گھر کی تو جیسی خوشیاں ختم ہو کے رہ گئی تھیں۔ شاہینہ بھابی کے بیبی کو علیزہ سنبھالنے لگی۔ وہ چپ سی ہو گئی، اس کا سارا بچپنا شروع کی طرح ہنسنا بولنا جیسے ختم ہو چکا تھا۔ انوار بھائی بھی چپ چاپ رہنے لگے تھے، بات ہی نہیں کرتے تھے۔ بات کرتے تھے تو لگتا تھا ابھی رو پڑیں گے۔ ایک میں تھا جو بھائی کو تسلی دیتا۔ مہینے گزر گئے، مجھے لگتا تھا جیسے علیزہ اپنی عمر سے کافی بڑی ہو چکی ہے۔ رات کو جب وہ تھکی آ رہی آ کر بیڈ پر بیٹھتی تو علی رونے لگتا۔ وہ انوار بھائی کا بیٹا تھا، وہ اسے پکڑ کے چپ کروانے لگتی۔ اب تو مجھے اس پر ترس آنے لگا تھا۔ میں نے کہا ایسے کرو اسے مجھے دے دو، تم سو جاؤ، تھوڑی دیر آرام کر لو۔ اس کی آنکھیں نیند سے بھاری ہوئی رہتی۔ کہنے لگی نہیں آپ سے چپ نہیں کرے گا، مجھ سے ہی چپ کرتا ہے۔ میں نے کہا میں اس کو پکڑوں گا، تم تھوڑی دیر آرام کرو اور سو جاؤ۔ اسے میری بات مان لی اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ پھر بھائی کی حالت بھی ہم سے نہیں دیکھی جاتی تھی، وہ بہت زیادہ پریشان اور غمزدہ رہتے تھے۔ ہم نے بڑی مشکل سے ان کو دوسری شادی کے لیے منایا، لیکن وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ لیکن پھر بھی ہماری بہت کوشش کے بعد وہ مان ہی گئے تو ہم نے ان کی شادی کر دی۔ لیکن اس کے بعد بھی ان کا بیٹا وہ علیزہ ہی سنبھالتی تھی اور وہ ہم دونوں کو ہی اپنے ماں باپ سمجھتا تھا۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد علیزہ کی پہلے کی طرح شوق و چنچل نہیں رہی تھی، بہت زیادہ تھکی ہوئی اور اداس رہنے لگی تھی۔ ایک رات اس نے خود ہی اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دیا اور کہا کہ میں بہت تھک چکی ہوں میری زندگی کے اس سفر سے، پلیز آپ میرا ساتھ دیں گے۔ میں نے بہت ہی پیار اور محبت سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے کہا کہ اسے مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی وہ پہلے کی طرح ڈرتی تھی۔ میں ہر طرح سے تمہارا ساتھ دوں گا اور تمہیں کسی بھی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح سے ہم نے اپنی زندگی کا آغاز کیا، جو کہ بہت ہی مشکل تھا۔ دا اینڈ۔ تو بتائیے گا آپ کو یہ والی اسٹوری کیسی لگی اور آگے بھی مزید اس طرح کی چھوٹی اسٹوریز ہونی چاہیے چینل پہ یا نہیں۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پھر آئندہ میں کوشش کروں گی کہ اس طرح کی اور بھی اسٹوریز اپلوڈ کروں۔
اور آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں کوئی اور ناول ریڈ کروں یا کوئی اسٹوری جو آپ چاہتے ہیں کہ میں ریڈ کروں تو کائنڈلی سجیسٹ ضرور کیجیے گا. آئی ول بی ویٹ فار اٹ. تھینک یو سو مچ. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.